الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ یسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان ماہ رجب کی فضیلت۔ میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، کہ جس روز سے اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اس روز سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنایا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں حرمت والے مہینے میں مکہ کے کافروں سے ہم جنگ نہ کر بیٹھیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ اس دن سے جب کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ بنایا اور اس کے اوپر لکھا اللہ رب العالمین، اور ان میں سے 4 مہینے جو اللہ رب العالمین نے حرمت والے رکھے، ان میں ایک رجب ہے، ایک ذی القعدہ، ایک ذی الحجہ اور ایک محرم کا مہینہ۔ 3 مہینے آگے پیچھے ہوں اور ایک جو نہ پہلے جو مہینہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دین کے اندر، دین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، کہ اس دین قیم کے اندر یہی دین نہایت سیدھا اور مضبوط دین ہے، کہ اس دین کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ لوگوں کے تم ان جو نہ قابل احترام مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کے اندر بندوں کو جو نہ جنگ و جدال سے منع کیا، جنگ و جدال سے منع کیا، لڑائی جھگڑوں سے منع کیا۔ ویسے تو عام طور پر بھی جنگ و جدال سے اور لڑائی جھگڑوں سے منع فرمایا گیا، لیکن جہاں پر ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر فرمایا کہ ضرورت کے تحت اس کو کر لو، لیکن عام طور پر بھی منع فرمایا۔ لیکن ان مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں خصوصی طور پہ منع فرمایا کہ جنگ و جدال نہ کی جائے۔ اور یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے معزز و مکرم بنائے، وہ کس وجہ سے؟ کہ جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کا ذکر اس میں اس آیہ کریمہ کے اندر ذکر کرتے ہوئے عصر کی نماز یعنی درمیانی نماز کا جو ذکر فرمایا، تو کہا کہ اس نماز کا تم خصوصی طور پر جو نہ حفاظت کرو۔ ویسے تو ساری نمازوں کو ادا کرنا ہے، 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر کہ ہم نے 5 نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن خصوصی طور پر رب کائنات نے فرمایا کہ اپنی عصر کی نماز کی جو نا حفاظت کرو، کیونکہ یہ عصر کی نماز جو ہے یہ جو نا بڑا برکات والا ٹائم ہے، کہ فرشتوں کی جو نا ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو تبدیلی کے لحاظ سے یہ جو وقت ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان جو نا اوقات کا تم بہت زیادہ لحاظ رکھو، احترام کرو ان اوقات کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے درمیانی نماز کو زیادہ جو نا اہمیت دی، کہ اس نماز کو
اس نماز میں جو اللہ رب العالمین فرشتوں کو رد و بدل کرتے ہیں اور بندے کے حساب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو فضیلت دی، جو حرمت والے مہینے، اور فرمایا کہ ان مہینوں میں قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم، کہ عام طور پہ فرمایا کہ تمام مشرکین سے لڑو جب تک وہ تم سے لڑتے رہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال سے بھی منع فرما دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی کافر، کوئی مشرک مسلمان کے اوپر حملہ کرے تو پھر حکم ہے کہ تم ان مہینوں میں تم ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ ابتدا کر لیں تو پھر تم اس کا جواب میں جو نا اس کا جواب جو نا اس میں جو جنگ کی صورت میں جوابی کارروائی تم کر سکتے ہو۔ اب دین قیم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، اہل علم کے نزدیک دین قیم کا مفہوم میں اختلاف ہے۔ حضرت مقاتل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دین حق اس سے مراد ہے، اور کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس سے دین صادق اسلام مراد ہے، اور بعض لوگوں کا نزدیک یہ دین حنیف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین قیم وہ ہے کہ جسے اپنانے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ رجب کو ترجیب کہنے کی وجہ کیا ہے، کہ یہ رجب کو ترجیب اس وجہ سے دی گئی کہ یہ اہل عرب کے نزدیک اس کی تعظیم تھی، عرب کے نزدیک یہ تعظیم والا مہینہ ہے۔ اہل عرب کا ایک محاورہ ہے کہ رجبت حاز سحر، کہ میں نے اس مہینے کو عظیم جانا، عظیم جانا۔ تو اس مہینے کو عظیم و بزرگ بنانا کا مقصد یہ ہے کہ یہ جملہ استعمال کرنے کا، اس جملے کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حباب بن منظر بن جموع کو بھی یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کرام نے بنی سعدہ کے خیمے میں جمع ہوئے اور ایک امیر کا تقرر کیا۔ مہاجرین انصار کے درمیان اس میں نا اختلاف پیدا ہو گیا، تو یہ دونوں گروہ آپس میں جو نا اختلاف کرنے لگ گئے۔ ایک جو نا مہاجر کہنے لگے کہ ہمارا جو امیر مقرر کر دیا جائے ہمارے میں سے، اور انصار کہنے لگے کہ ہم میں سے جو نا ایک امیر مقرر کر دیا جائے۔ تو ان میں سے حباب بن منظر بن جموع اس وقت غضبناک ہوتے ہوئے، غصے کی حالت میں آتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ انا جزیلہ المملک و ازیکہ المرجب، کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کی نا چھلی ہوں، اپنے قبیلے کی چھلی ہوں، یعنی کہ عظیم ستون ہوں میں اپنے قبیلے کا، اپنے عظیم جنا اپنے قبیلے کی کھجور ہوں، عظیم ستون ہوں۔ لفظ جو ازک ہے اس کی تصغیر کے اندر ہے، ازک اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں کہ جس کے کھجور کے خوشے جو نا اور اس کے جو گچھے بڑے بڑے ہوں، اور اپنے مالک کو نا وہ جو نا کھجور کے جو گچھے ہیں نا وہ کثرت سے پھل دیں، اور وہ کثرت سے پھل دینے کی وجہ سے وہ جھک جائیں، جھک جائیں، اور وہ جھک جائیں تو اس کا ٹوٹ کر گر پڑنے کا ڈر ہو، ٹوٹ کر گر پڑنے کا ڈر ہو، تو اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لکڑی کے ستون لگا دیے جاتے ہیں، جن کو رہبہ کہا جاتا ہے، رہبہ کہا جاتا ہے، مرحبہ رہبہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ٹیک لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کھجور کے جو تنے ہیں، گچھے ہیں، وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں، ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ تو بعض کا قول ہے کہ جو جزل ایک لکڑی ہوتی ہے جو ایک جگہ گاڑ دی جاتی ہے تاکہ جو شتر کے بچے جو نا اس سے کھجائیں، یعنی کہ جانور وغیرہ آس کے جن کو خارش ہو رہی ہوتی ہے اس لکڑی سے اپنے آپ کو کھجائیں، کھجائیں۔ تو کرا نے کہا ہے کہ رجب کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں عرب کھجوروں کے خوشوں کے سہارے کے ذریعے روکتے تھے، اور شاخوں کے ساتھ پتوں کو بھی باندھ دیتے تھے تاکہ ہوا سے اور نہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور جو شخص اس قسم کی جو نہ نخل بندی یا خوشہ بندی کرتا تھا اس موقع پر کہتے تھے کہ
رجب تو نخل ترجیبن کہ میں نے کھجور کے ارد گرد سہارے لگا دیے، ٹیک لگا دیے، کھجور کے ارد گرد سہارے اور ٹیک لگا دی تاکہ یہ گچھے ٹوٹ نہ جائیں۔ اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ ترجیب کا معنی ہے کھجور کے درخت کے نیچے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگا دینا تاکہ کوئی جو اس کے پھل کو توڑ نہ سکے، پھل کو توڑ نہ سکے، اور وہ جو نا باڑیں لگا دینا۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رجب کا لفظ عرب کے قول کے مطابق رجبت الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے اسے ڈرایا، میں نے اسے ڈرایا۔ رجب تو رجبتا، بعض نے کہا کہ ترجیب آمادہ اور تیار کرنے کا معنی میں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہو لیرجب فیہ خیرا کثیرا لشعبان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں شعبان کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر کثیر تیار کر دی ہے، کہ جو ماہ رجب کے مہینے کو پا لیتا ہے، اللہ پاک اس ماہ رجب کی وہ تیاری کرتے شعبان کے اندر ایک اچھے طریقے سے داخل ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں ذکر اللہ کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے جو بندہ اپنی تیاری کے ساتھ ایک اچھی تیاری کر لیتا ہے وہ شعبان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رجب میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید اور تقدس جو نا بار بار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام بڑا لفظ والا ہے، بڑے لفظ والا ہے۔ رجب کو رجب میم کے ساتھ بھی کہا گیا، اس صورت میں یہ بھی، اس میں کے معنی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس مہینے میں اذیت نہ دے سکے۔ تو اللہ رب العالمین ان مہینوں میں خصوصی برکات بندے کو عطا فرماتے ہیں تاکہ بندے کا قرب اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے، بندے کا قرب بڑھتا چلا جائے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اس کی رحمت کے قریب ہوتا جائے۔ پھر ماہ رجب کے مختلف نام ہیں، اس کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، اس کو مرسل الاسنا بھی کہا جاتا ہے، شہر اللہ بھی، شہر اللہ الاسب بھی کہا جاتا ہے، شہر مطہر طہر کا بھی کہا جاتا ہے، الشہر السابق، الشہر الفرد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں جن ناموں سے اس مہینے کو جو نا جو فضیلت دی گئی۔ اب یہ اس مہینہ جو نا اللہ پاک نے اس کو بڑی برکات دی اس ماہ رجب کے مہینے کو، کہ عرب جب مینا سے باہر آنا چاہتے تو بنو کنانا سے میں سے بنو نعیم اور سالبہ نامی ایک شخص جو اپنی قوم کا رئیس تھا، کھڑا ہو کے یہ کہتا کہ وہ شخص ہوں کہ جس کی بات مانی جاتی ہے، اسے کوئی عیب نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی اس کے فیصلے کو رد کیا جاتا ہے۔ تو اس پر جو نا اس قبیلے کے جو باقی جو عوام تھے ان کے جو، وہ اس کو سردار کو کہتے کہ ٹھیک کہتا ہے تو، ٹھیک کہتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے تو وہ سردار کہتا کہ ہم اس مہینے کو، یعنی کہ رجب کو، اب حرمت والا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ جاری رہے اور سفر کا مہینے کو اگلے مہینے کے ساتھ منسوب کر دیں گے۔ اسی طرح پھر وہ مہینوں تک وہ آگے آگے جو نا جنگ جاری رہتی اور مہینوں کو آگے سے آگے کرتے چلے جاتے، آگے سے آگے کرتے چلے جاتے۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو اس سال بھی یعنی کہ کتنے سال ہو چکے تھے کہ عرب اسی طرح کی حرکاتوں کے اندر جو نا جو پڑے ہوئے تھے کہ وہ آپ ان مہینوں کی تعظیم نہیں کر رہے تھے۔ اور جو قبیلہ مضر تھا، قبیلہ جو مضر قبیلہ، وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، وہ تعظیم کرتے تھے، تو وہ تعظیم کرتے تھے لیکن دوسرے قبیلے اس کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہر جو نا اس مہینے کی جو نا تعظیم کرو، پھر تم تعظیم کرو اس مہینے کی۔ اور تعظیم کیسے کرو کہ اسے شہر العصم بھی کہا گیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، کیونکہ جب ماہ رجب کا چاند طلوع ہوا تو حضرت عثمان غنی
जुम्मे के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि सुनो लोगों, ये अल्लाह ताला का बहरा महीना है, ये तुम्हारी ज़कात का महीना है, लिहाजा जिस पर कर्ज हो वो अपने कर्ज के जो ना अदायगी करे और जो बकिया माल की ज़कात को अदा करे। यानी कि ज़कात आमतौर पर उसको अदायगी के ऊपर मिसाल देते हुए आप फरमाते हैं कि एक तो माल की ज़कात अदा करो, और दूसरा ये है कि जिसके ऊपर कोई रोज़े जो रह गए हैं, पिछले रोज़ों की जो अदायगियाँ रह गई हैं, वो इस महीने में तैयारी करके अपने पिछले रोज़ों की जो ना उसका कफ़ारा भी अदा कर ले, वो रोज़े रख के जो ना उनका कफ़ारा अदा कर ले, तैयारी कर ले, अगले महीनों में रोज़ों के साथ रोज़े रखने की तैयारी की आदत डाल ले अपने आप को। यानी कि अपनी इबादत उनको भी अच्छा कर ले और अपने माल को भी अच्छा कर ले। इसलिए इस महीने को कहा गया कि ये बहरा महीना है, कि इस महीने में रब्बे कायनात इंसान के ऊपर बहुत सारी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। और इस महीने को शहरुल्लाह और अल-असब भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला के बंदों पर इसकी रहमत बहाई जाती है। अल्लाह ताला इन्हें इस किस्म के एजाज़ात और सवाब से अता करते हैं कि जिन्हें ना किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह पाक इसको बरकत नसीब करते हैं इस महीने में। और फिर इस महीने के अंदर रोजे रखने की भी बेपनाह फजीलत है। बाज़ हदीस के अंदर, ये मैं दर्स कर रही हूँ, इस दर्स का ये गुनियत तालबीन से हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, उनकी गुनियत तालबीन से मैं इसका दर्स कर रही हूँ। आप इसके अंदर एक हदीस पाक बयान फरमाते, आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला का नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, और ये अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है कि जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा फरमाया और उनमें से 4 महीने रब कायनात ने जो ना हुर्मत वाले रखे। और सुनो लोगों, बेशक ये अल्लाह ताला का महीना है रजब, और शौबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और जिसने हालत ईमान और सवाब की नीयत से रजब का एक रोज़ा रखा, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ना उसकी अल्लाह पाक की रज़ा वाजिब हो गई, और अल्लाह पाक फिर इसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में अता करेंगे। और जिसने 2 रोजे रखे, इसके लिए 2 गुना सवाब है, और हर हिस्सा दुनिया के पहाड़ों जितना है। और जिसने 3 रोजे रखे, अल्लाह ताला इसको और जहन्नम के दरमियान एक खंदक बना देंगे, जिसकी लंबाई 1 साल की मुसाफत होगी। और जिस शख्स ने रजब के 4 रोजे रखे, इसे मुख्तलिफ मसाइब मसलन पागलपन, जज़ाम, बरस और दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। फरमाया कि जिस शख्स ने रजब में 5 रोजे रखे, वो ज़ाब कब्र से महफूज होगा। और जिस शख्स ने रजब के 6 रोजे रखे, वो कब्र से इस तरह जो निकलेगा कि उसका चेहरा जो 14वीं रात की चांद की तरह चमकता होगा। और जिस शख्स ने रजब के महीने में 7 रोजे रखे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम के 7 दरवाजों में से हर दरवाजे में से जिससे चाहेगा जो ना उस अल्लाह पाक जहन्नम के 7 दरवाजे उसके लिए बंद कर देंगे, और जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। और फिर वो कब्र से कलमा शहादत पढ़ते हुए निकलेगा, और इसका रुख जन्नत की तरफ होगा। और वो शख्स रजब के 10 रोजे रखेगा, जो शख्स अल्लाह ताला उसके लिए पुल सिरात पर 1 मील पर एक बिछोना बिछा देंगे, जिस पर वो आराम से गुजर जाएगा। यानी कि देखें कि इस महीने में जितने कसरत के साथ बंदा रोजे रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतनी बरकत नसीब फरमाएंगे। और रजब में मुसलमानों को तकलीफ दूर करने का अजर क्या है? अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि जो शख्स रजब के महीने में किसी मुसलमान मोमिन की तकलीफ को दूर कर दे तो अल्लाह ताला इसे जन्नत फिरदौस में हद निगाह तक बड़ा महल अता फरमाएंगे। इसकी इज्जत करो, और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत जो ना किसी की इज्जत करेगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाएंगे। और रजब में सदके करने का अजर ये है कि हज़रत उक़बा बिन सलामा बिन कैस से मरफू रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रजब के महीने में सदका देता है,
اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس طرح کوا اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے مر جائے. اور کہا گیا کہ 500 سال زندہ رہتا ہے وہ کوا. 500 سال زندہ رہتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک جہنم کو اس 500 سال کی مسافت تک جہنم اس سے دور کر دیں گے جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس مہینے. دیکھو کتنا اجر ہے صدقے کا. اور پھر اس مہینے میں یہ عزتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ، کیونکہ اگلے مہینے کی تیاری کروا رہا ہے یہ مہینہ. اور رجب، پھر فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. اور رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے رجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک کے صدیق سے پاک کو روایت کرتے، آپ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں ہے. جس نے رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر کا پانی پلائیں گے قیامت والے دن آخرت میں اللہ رب العالمین. اور پھر رجب، شعبان اور رمضان کہ رجب کا مہینہ اللہ جو نا بعض صحاب کا قول ہے کہ رجب کا مہینہ جو ظلم چھوڑنے کے لیے ہے، اور ماہ شعبان جو ہے نا اعمال دین کا نا عہد کرنے کا، یعنی کہ نیک اعمال کرنے کا عہد ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور رمضان کا مہینہ انسان کے جو نا قلب کی صفائی کا مہینہ ہے، قلب کی صفائی کا مہینہ ہے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مہینوں میں زیادہ جو نا اس مہینے میں تیاری کرے تو وہ کیا کرے، اس مہینے کی زیادہ قدر کرے. امام شیخ حت اللہ سکتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کہ اپنی سند کے ساتھ جناب اس حدیث پاک کو بیان فرماتے کہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا مانگتے. اور دعا کیا مانگتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور اللہ شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور اہل اللہ میں سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بصرہ کے حاکم حجاج بن ارطاد کو لکھا، کہ بعض کہتے ہیں کہ عدی بن ارطاد کو لکھا کہ سال میں 4 راتیں ہیں، 4 راتوں کا اہتمام کیا کرو. عمر بن عبدالعزیز یعنی کہ جو نا اپنے حاکموں کو، خلفاؤں کو انہوں نے خطوط لکھے اور کہا کہ ان 4 راتوں کی بہت زیادہ نا یہ جو نا خیال رکھا کرو، ان میں اللہ کی رحمت کے جو نا خوب اللہ کی رحمت اترتی ہے. رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور رمضان المبارک کی 27ویں کی رات، اور عید الفطر کی رات. تو دیکھو یہ مہینے اللہ رب العالمین نے اور یہ ساتیں ہمیں دی کہ ان ساتوں میں ہم اپنے رب کی خوب عبادت کر لیں اور اپنے رب کو منا لیں. اور جو بندہ اچھی تیاری کر لیتا ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا قرب پا جاتا ہے، اللہ کی بندگی پا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان مہینوں کی ہمیں برکات نصیب فرمائے اور خیر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں تیاری کر کے اگلے مہینوں کی اور جناب میں اپنی رضا اور خوشنودی کو جو نا سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.